الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امانت ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بھرپور معانی اور تاثیر اپنے اندر رکھتا ہے. امانت کا مطلب آسان لفظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذمہ داری. جس شخص کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پورے طور پر اس کو ادا کرے. آسان الفاظ میں ہم امانت کی اس طرح سے تعریف کر سکتے ہیں. دیکھنے میں ایک آسان اور سیدھی سی بات ہے لیکن پورے معاشرے کی حفاظت اور سالمیت کا مدار اس امانت پر ہے. جس معاشرے میں امانت یا امانت داری باقی ہو اس معاشرے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے، وہ پرامن ہے. وہاں آپس میں محبت اور بھائی چارگی پائی جاتی ہے. اس معاشرے میں لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں. اور جس معاشرے سے امانت یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ اپنی صحیح بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا. جتنی کمزوریاں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں، چاہے وہ آپس کی دشمنی کی صورت میں ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو دبانے کی صورت میں ہو، یا عبادات میں کمزوری کی صورت میں ہو، یا اور کسی صورت میں ہو، یہ ساری جو کمزوریاں نظر آتی ہیں معاشرے میں، یہ امانت کی صفت سے معاشرے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہے. اس لیے امانت کو کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اینٹ سمجھا گیا ہے. اور امانت کو ایمان کی نشانی، ایمان کا نتیجہ، ایمان کا رزلٹ اور ایمان کا ثمرہ اور پھل قرار دیا گیا ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ قلما کان یخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ. اللہ کے رسول جب تقریر کرتے تو اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ جس کے اندر امانت داری نہ ہو اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے. یعنی ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، شریعت پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کے اندر امانت کی صفت نہ ہو، وہ امانت دار نہ ہو، وہ اپنے حقوق کو سمجھنے والا نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے میں کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ امانت داری ہی ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر نتیجہ اور رزلٹ ہے. اسی لیے آپ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء کے قصوں کو پڑھتے ہیں، تو انبیاء کی جو صفت جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، بلکہ ان کی زبان سے اس صفت کا بار بار اقرار کروایا اللہ نے. وہ صفت ہے کہ اکثر انبیاء اپنے علاقے میں اپنی قوم سے جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر اور اللہ کی طرف سے امین بن کر آیا ہوں. یعنی اللہ نے جو ذمہ داری مجھے عطا کی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو ہر نبی کی صفت رہی کہ وہ امین تھا، وہ امانت دار تھا،
وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر اور صحیح طریقے پر انجام دینے والا تھا۔ اب امانت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا مال اگر ہمارے پاس ہے، کسی نے اپنا مال امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھا ہے، تو ہم اس کو منوان رکھیں، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ یہ امانت کا ایک چھوٹا سا مطلب ہے، ایک چھوٹا سا مطلب ہے، ورنہ امانت کا مطلب تو بڑا وسیع ہے۔ امانت اللہ اور بندے کے متعلق بھی ہے۔ اللہ اور بندے کے متعلق امانت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی بات ماننا اس طریقے پر جس طریقے پر اپنے رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے بات ہم تک پہنچائی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ایک اللہ کی امانت ہے، وقت پر پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، صحیح طریقے پر پڑھنا، یہ امانت ہے۔ اسی لیے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی نماز میں نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، تو کہا کہ یہ نماز میں چوری کر رہا ہے، یعنی نماز ایک امانت تھی، اس امانت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ایک فریضہ اللہ کی طرف، ایک امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے، صحیح طریقے پر صحیح لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ کی امانت میں ہم نے خیانت کی۔ ایسے ہی حج ہے، روزہ ہے، یہ سارے جو اللہ کی طرف سے ہمیں فرائض ملے ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر لادی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، صحیح طور پر اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ہمارے اوپر اپنی کچھ ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہے، یہ اپنے سلسلے میں ہماری امانت ہے۔ ہماری صحت یہ ہماری امانت ہے، اس صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے شریعت میں اپنی جان کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے سے روکا گیا۔ اپنی انگلی کاٹنا، اپنے دانت نکالنا، اپنے پیر کاٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، شریعت نے اس کو روکا ہے۔ کیوں؟ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، بلکہ خودکشی کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا اگر کسی نے چرا گھونپ کر اپنی جان خود لے لی تو قیامت میں ایسا اس کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو چرا گھونپتا رہے گا، پھر اس کو زندگی ملے گی، پھر گھونپتا رہے گا۔ اگر کسی نے پہاڑ سے کود کر اپنی جان دے دی تو اس کو ایسی سزا ملے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوپر سے کودتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر اٹھتا رہے گا، پھر کودتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ جان اللہ کی امانت تھی، ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کی تو اس کا عذاب تو ملنے والا ہے۔ اللہ نے جو وقت ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے، اس وقت کو، اس زندگی کو صحیح کام میں صرف کرنا، لگانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو غلط طریقے میں استعمال کیا، ہم نے گویا کہ اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن جب سوالات کیے جائیں گے تو یہ بھی پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما افنا، اپنی نوجوانی کو کہاں آپ نے گنوا دی، کہاں گنوا دیا اپنی نوجوانی کو، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے کہ صحت، یہ وقت، یہ جوانی، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہر چیز کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اس کے متعلق کل ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ایسے ہی امانت کی تیسری جو قسم ہے بندے اور بندوں کے حقوق آپسی، وہ کیا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے حقوق کو ادا کریں، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تو ہمیں دوسروں کے بھی حقوق ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ امانت ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے وہ امین ہے، ایک شوہر ہے، اس کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں،
اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. قرآن نے اس کو حقوق دیے ہیں. اگر اس میں حق تلفی کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا، جیسے شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، وہ خائن ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا. ایک باپ ہے، بچے اس کے ہاتھ پہ امانت ہیں، اس کے بارے میں کہ اللہ پوچھیں گے ان بچوں کی تربیت کس طرح کی، ایمان پر کی، اچھے اخلاق پر کی، دینی طریقے پر کی، یا کوئی غلط انداز میں ہم نے تربیت کی. اللہ کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے. باپ بھی امین ہے. ایسے ہی کاروبار کرنے والا ہے، وہ بھی امین ہے. وہ بھی سامنے والے کو کچھ بیچتا ہے تو سامنے والا بھروسہ کر کے خریدتا ہے. اگر ہم نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے ہم نے اس کو مال بھیجا تو ہم نے خیانت کی، سامنے والے کو ہم نے دھوکہ دیا. تو کاروبار کرنے والے بھی ایک دوسرے پر امین ہوتے ہیں. ایسے ہی زندگی کا ہر شعبے میں جس کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس میں امین ہوتا ہے. ایک آدمی کہیں مزدوری کرتا ہے، وہ مزدور بھی امین ہے. جو وقت دیا ہے، جس کام کے لیے دیا ہے، اس میں لگانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس کو پوچھا جائے گا. آدمی کمپنی میں ڈیوٹی کرتا ہے، کمپنی کے لیے جو وقت دیتا ہے وہ کمپنی کا وقت ہے، وہ امانت ہے. اس کو اگر ہم اپنے ذاتی کام میں خرچ کریں گے یہ خیانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسے ہی کام لینے والے اگر کسی کو اپنی مزدوری میں رکھتے ہیں تو جتنا کام دیا ہے اتنا ہی کام لے، جتنی اجرت بتائی اتنی ہی لے. اگر اجرت ایک بتا کر ایک اجرت دے رہے ہیں یہ خیانت ہے. کام کچھ بتا کر کچھ کام لے رہے ہیں یہ خیانت ہے. ایسے ہی ایک معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، طلبہ اس کے لیے امانت ہے. ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا جو ان کے لیے مفید ہو یہ امانت ہے، ورنہ اللہ پوچھیں گے. ایسے ہی ذمہ دار، ادارے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، عہدے دار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ادارہ یہ امانت ہے. جو ذمہ داری ان کو ملتی ہے اس کو صحیح طور پر انجام دینا یہ امانت کا تقاضا ہے. اگر ہم نے ذمہ داری تو لے لی، عہدہ تو لے لیا، لیکن صحیح طور پر ہم ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں. کل اللہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے. اگر ہم سے وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو پاتی ہے تو ہمیں اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ کرنا ضروری ہے. ذمہ داری پوری نہ ہو پھر بھی ہم عہدے کو اپنے سر پر اوڑھ لے ہوئے رہیں تو یہ خیانت ہو جائے گی. اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے. ایسے ہی آدمی انتخاب میں اپنا اوڑھ دیتا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے. سامنے والا اگر واقعی قوم کے لیے مخلص ہے، ادارے کے لیے مخلص ہے، اس کے ذریعے سے قوم اور ملت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ادارے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ سمجھ کر اگر ہم اوڑھ دیتے ہیں تو یہ صحیح ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحیح طور پر ذمہ داری ادا نہیں کر پائے گا، وہ ادارے کے لیے، ملت کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سوچ کر نہیں ہمارا آدمی ہے، ہمارے گروپ کا ہے، ہم اس کو اوڑھ دے رہے ہیں تو یہ خیانت ہے. جو اس کے ذریعے سے غلط چیز ادارے میں وجود آئے گی اس پر اللہ ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ ہم نے اوڑھ دیا تھا اس کو. ایسے ہی ایک عالم ہے، اس کا علم اللہ کی امانت ہے، اس کے مطابق عمل کرنا اور دوسروں کو بتلانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. صحیح طور پر مسائل بتائے، صحیح طور پر رہبری کرے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے. ایسے ہی ایک فیصلہ کرنے والا حاکم ہے، قاضی ہے، اس کے سامنے جب فیصلے آتے ہیں تو جیسے شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی استطاعت سے فیصلہ کرنا یہ امانت ہے. ہم پر کوئی جذبہ غالب آ گیا اور اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا تو پھر یہ خیانت ہو جائے گی. ایک آدمی بولتا ہے، تقریر کرتا ہے، لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، مضامین لکھتا ہے، تو اللہ نے جو بولنے کی، جو لکھنے کی صلاحیت دی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اگر اس کے ذریعے سے وہ اگر قوم و ملت کی بھلائی کے لیے جو چیزیں مفید ہیں اس کو بیان نہیں کرتا، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنے مقام کو بلند کروانا چاہتا ہے، یا لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے. تو ہر آدمی کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ امانت ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کے انڈر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہا کہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، ایک حاکم جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی پبلک جو اس کے انڈر ہے ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ فالاب راع وهو مسئول عن اہلہ، کہ شوہر باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہ، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے تو اس گھر کی وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ عزت آبرو کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، بچوں کے اعتبار سے، شوہر کے حقوق کے اعتبار سے ہو، وہ ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ایسے غلام ہے اپنے آقا کے مال اور حقوق کے سلسلے میں وہ ذمہ دار ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدے اور اصول کے طور پر بتایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہم اور آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہم کس طرح سے اپنے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ خود لینے کی ضرورت ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر ابتری ہے، گھر گھر ٹوٹا ہوا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ادارے ٹوٹے ہوئے ہیں، معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اگر ہم تلاش کریں گے یہی ہے کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ذمہ داریوں کو نہ تو صحیح طور پر سمجھا جا رہا ہے نہ ہی صحیح طور پر ادا کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج جو حال ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا آپ کے سامنے ہے۔ اس کو صحیح رخ دینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے علم کو، اپنے عہدے کو اور اپنی نوکری کو، اپنے کاروبار کو، جو بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہے اللہ کی امانت سمجھ کر صحیح طور پر اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی، گھرانہ بھی پرسکون ہوگا اور پوری قوم اور ملت کے اندر بھی ایک طرح سے سکون اور اطمینان چھا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔